الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، جیسا کہ ہمارے سامنے کئی جمعوں سے ایک حدیث پاک کے متعلق باتیں آ رہی ہے، اور وہ حدیث وہ ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر، جہاں سخت ترین دھوپ اور تپش ہوگی، لوگ بدحواس ہوں گے، پریشانیوں کے عالم میں ہوں گے، لیکن 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے 5 قسم کے لوگوں کے بارے میں ہمارے سامنے باتیں آئی، اور آج 6 قسم کے کون سے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ إِخْفَاءً حَتَّى تَعْلَمَ مَا شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ بِيَمِينِهِ، کہ ایسا شخص جس نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا، یعنی صدقہ کیا، اس طریقے سے وہ شخص صدقہ کیا کہ اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے جو کسی سائل کو سوال کرنے والے کو دیا، تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں کہ اس نے کیا خرچ کیا، اللہ کے راستے میں کیا دیا، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ یعنی بالکل خفیہ طور پر، بالکل پوشیدہ طور پر وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں لوگوں کو دیتا ہے اور ان کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر ایسے شخص کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب انسان دنیا سے مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ان کے تمام اعمال جو ہے وہ منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی ختم ہو جاتا ہے، ان کی نیکی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ 3 عمل ایسا ہے، 3 کام ایسا ہے کہ اگر انسان دنیا سے چلا جائے تو بھی اس کی نیکی کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، یعنی اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا کام صدقہ جاریہ ہے، یعنی کوئی انسان دنیا کے اندر صدقہ کرتا ہے، مثلا کسی مسجد کی تعمیر کروا دیا، کسی مدرسے کی تعمیر کروا دیا، یا کسی مدرسے کے بچے کے اخراجات کو اٹھا لیا اور وہ بچہ اس سے علم دین حاصل کر رہا ہے، یا اس طریقے کے جو بھی نیکی کا عمل ہے، نیکی کا کام ہے، وہ بندہ اس دنیا میں رہ کر وہ کام کروا دیتا ہے، تو جب تک وہ مسجد تعمیر رہے گی، اس کے اندر نماز ہوتی رہے گی، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے مدرسہ اگر تعمیر کروایا، جب تک مدرسے کے اندر بچے تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، اس کے اندر دین کی تعلیم ہوتی رہے گی، تب تک اس کو ثواب پہنچتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔
تو یہ صدقہ جاریہ ہے جو انسان اس دنیا کے اندر کرے گا تو مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ نمبر 2 پہ آتا ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم نافع ہے، یعنی ایسا علم، نفع بخش علم، جس نے دنیا کے اندر علم حاصل کیا، دین کا علم سیکھا، اور اس کے بعد اس نے بہت سارے بچوں کو دینی تعلیم دی، دین کا داعی بنایا۔ اب اگر وہ شخص مر جاتا ہے تو وہ جتنے بچوں کو دین کی تعلیم انہوں نے دیا ہے اس کا ثواب اسے پہنچتا رہے گا، جب تک وہ بچے جن کو انہوں نے پڑھایا ہے وہ دین کو پھیلاتا رہے گا، دین کو لوگوں تک پہنچاتا رہے گا، اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی اس کو عطا کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک صالح اولاد ہے، یعنی انسان دنیا کے اندر اپنی اولاد کو اگر نیک صالح بناتا ہے، اگر ان کی اولاد نیک ہوتی ہے جو ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بھی ان کا ثواب پہنچتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی ان کو ان کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، کیا ہم نے اپنی اولاد کی نیک تربیت کی ہے؟ ہم نے اپنی اولاد کو نیکی کے کاموں پہ لگایا ہے؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا ہے؟ اگر ہم نے کیا ہے تو ہمارے لیے نور علی نور ہے، روشنی کے اوپر روشنی ہے، لیکن اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے اپنی اولاد کو صحیح تربیت نہیں دی، تو یاد رکھے کل قیامت کے دن ہمیں ثواب تو مرنے کے بعد نہیں ملے گا، لیکن کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر ہم سے اس کا سوال کیا جائے گا اور اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے دنیا کے اندر اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، چاروں طرف نظر دوڑائے تو آج ہم ہر اولاد کو دیکھ سکتے ہیں کہ اولاد کیسی نکما ہے جو اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو گالی تک بکتے ہیں اور ان کو گالی تک دیتے ہیں۔ آخر اس کے اندر ہماری بھی غلطی ہے، ایسا نہیں کہ ہماری اولاد ڈائریکٹ ہمارے گریبان تک پہنچا، ہماری اولاد ڈائریکٹ ہمیں گالی دینا شروع کر دیا، بلکہ ہم نے ان کی اچھی طرح تربیت نہیں کی، ہم نے انہیں دین سے آراستہ نہیں کیا، ہم نے انہیں نیک صالح نہیں بنایا، اس لیے آج نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ ہم دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر بھی ہم سے سوال و جواب کیا جائے گا اپنے اولاد کے متعلق کہ تم نے ان کی تربیت کیسی کی۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام ایسے بتائے کہ اگر مرنے کے بعد انسان مر جاتا ہے پھر بھی اس کا ثواب اسے پہنچتا رہتا ہے، اور جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا دنیا کے اندر وقت تک انہیں ثواب پہنچتا رہے گا۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور بہت زیادہ اس سے محبتیں کرتا ہے، اور 3 شخص ایسا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ تو پہلے 3 شخص جن سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے ان کے بارے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا شخص وہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی قوم کے پاس
کسی جماعت کے پاس پہنچتا ہے، کسی شخص کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے، اللہ کے نام پہ اس سے سوال کرتا ہے، اور وہ قوم اور اس کے اندر جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں اس جماعت کے اندر، سارے کے سارے لوگ اس سائل کے سوال سے جو وہ کچھ مدد چاہتا ہے اس سے انکار کر دیتا ہے، لیکن اس جماعت کے اندر، اس قوم کے اندر ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو تھوڑی دیر کے لیے اس جماعت سے الگ ہوتا ہے اور اس سائل کی مدد کرتا ہے، خفیہ طور پہ مدد کرتا ہے، اس طریقے سے مدد کرتا ہے کہ اس جماعت کو خبر نہیں ہوتی، اس قوم کو خبر نہیں ہوتی، اور بالکل خفیہ طریقے پر اس سائل کی مدد کرتا ہے، سوال کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص سے اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور ایسے شخص سے اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ دوسری نمبر پہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی جماعت جو رات کے وقت سفر کر رہی ہو اور اچانک سے سفر کرتے کرتے رات کے ایک تہائی حصے کے اندر وہ جماعت تھک جاتی ہے اور تھک ہار کر ایک جگہ پڑاؤ ڈالتی ہے، اور اس جماعت کے اندر جتنے لوگ موجود تھے وہ تمام کے تمام لوگ سو جاتے ہیں، لیکن اس جماعت سے، اس قوم سے ایک شخص، ایک مرد خدا ایسا بھی ہوتا ہے جو پوری رات نہیں سوتا بلکہ اٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص سے بھی اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور ایسے شخص سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ تیسرا شخص جس کے بارے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا شخص وہ ہے جو کسی لشکر کے اندر ہو اور دشمنوں سے جنگ ہو رہی ہو اور اس جماعت کے اندر اس شخص کو سخت شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو اور تمام کے تمام لوگ شکست کو دیکھ کر بھاگ گئے، لیکن اس میں اس جماعت سے، اس لشکر سے ایک مرد خدا ایسا بھی تھا جو دشمنوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہے، مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی یا تو وہ شخص شہید ہو جاتا یا اس کو فتح مل جاتی۔ تو ایسے شخص کے بارے میں بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور بہت زیادہ محبتیں رکھتا ہے۔ تین وہ شخص جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشیخ الزانی، یعنی بوڑھا زانی، یعنی ایسا انسان جو بوڑھا ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے، بالکل لاغر ہو چکا ہے، اس کے جسم کے اندر توانائی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ زانی ہے، زنا کا عادی ہے، ہمیشہ زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے سخت ناراض ہوتا ہے اور اس کے اوپر غضبناک ہوتا ہے۔ دوسرے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقیر المختال، یعنی ایسا فقیر، ایسا غریب جو متکبر ہو، تکبر کرنے والا فقیر، یعنی ہے تو غریب، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کا سر 7ویں آسمان پہ ہے۔ تو ایسے متکبر سے بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مالدار، یعنی ظالم مالدار، یعنی جس کو اللہ نے بہت مال و دولت دیا، دنیا کی بہت چیزیں مہیا کی، دنیا کی عیش و عشرت کے اندر زندگی گزار رہا ہے، لیکن وہ شخص بڑا ظالم ہے، اپنا دولت اس
کے اوپر خرچ کرتا ہے، لوگوں کو تکلیف دینے کے اوپر، لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنی دولت اور اپنی مالداری کا روپ دکھاتا ہے، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص سے بھی اللہ تبارک و تعالی سخت ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے انسان جب صدقہ کرے، ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر ہر شخص اپنے صدقے کے سائے کے اندر ہوں گے، یعنی کل قیامت کے دن جب سایہ نہیں ہوگا تو ہر شخص جو دنیا کے اندر جتنا صدقہ کیا ہوگا اس صدقے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سایہ عطا کرے گا۔ اس لیے صدقے کے اندر انسان نیت کو صاف رکھے، نیت کا بہت بڑا رول ہے، بہت بڑی چیز ہے کہ انسان کی نیت کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے۔ آج ہم دنیا کے ماحول میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں جو صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اونچے پیمانے پہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ چیک بھی ایک غریب کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں، لیکن سامنے دکھاوا بھی ہوتا ہے، ویڈیو کیمرہ بن رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے، تو یاد رکھے یہ صدقہ اللہ کے نزدیک کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو بلائے گا، اور ایسا شخص ہوگا جس نے دنیا کے اندر کوئی عمل نہیں کیا ہوگا، کوئی نیک عمل اس کے پاس نہیں ہوگا، لیکن اس شخص کے سامنے ایک پہاڑ کے برابر ایک نیکی اس شخص کے سامنے کھڑی کر دی جائے گی اور حکم ہوگا کہ یہ نیکی تمہاری ہے، تم لے لو۔ وہ شخص کہنے لگے گا یا اللہ، ہم نے تو دنیا کے اندر کوئی ایسا عمل کیا ہی نہیں، کوئی ایسا نیک کام نہیں کیا کہ اتنا احد پہاڑ کے برابر یہ نیکی ہمارے سامنے ہے، یہ ہماری نیکی نہیں ہو سکتی۔ لیکن جواب آئے گا کہ یہ تمہاری نیکی ہے، اور تم نے دنیا کے اندر ایک عمل ایسا کیا تھا جس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک نیکی کو پروان چڑھاتا رہا، اس کو بڑھاتا رہا، اس کو بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ آج وہ احد پہاڑ کے برابر نیکی پہنچ چکی ہے۔ اس شخص سے کہا جائے گا کہ تم دنیا کے اندر یاد کرو، ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، روزے سے تھے، اور تمہارے سامنے ایک مسلمان روزہ دار بھی تھا، اور تم نے اسے ایک کھجور دے دیا۔ تم جب روزہ افطار کر رہے تھے تو تمہارے پاس جو کھانے کا تھا ان میں سے ایک کھجور تم نے اس کو دے دیا، سامنے والے کو دیا، اور اس کے اندر تمہارا اخلاص اتنا بھرپور اخلاص تھا اور تمہاری نیت اتنی صاف تھی کہ اللہ نے اس نیکی، ایک نیکی کو پروان چڑھاتا رہا، اور آج وہ نیکی تمہاری وہی ایک نیکی ہے جو تم نے دنیا میں کیا تھا، لہٰذا اسے لے لو، یہ تمہاری نیکی ہے۔ تو آج ہم یاد رکھیں کہ ہماری نیت صاف ہونا، ہر عمل میں نیت صاف ہونا، اگر ہماری نیت صاف ہوگی تو ہمیں دنیا کے اندر بھی عزت دی جائے گی، دنیا کے اندر بھی عزت ملے گی، لیکن یاد رکھے اگر ہماری نیکی صاف نہیں ہے تو ہمیں دنیا کے اندر بھی ذلت ملے گی، اور کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر بھی ہمارا کوئی عمل کام آنے والا نہیں ہے۔